Last time on آخری معجزہ. وہ تو انبیاء تھے، وہ تو شہداء تھے، وہ تو صدیقین تھے، وہ تو صالحین تھے، ہم تو وہ نہیں ہیں. یہاں کہا ان کا راستہ بتائیں جن کے لیے آپ نے آسانیاں کی. اب اس طرح سے کہا تو کیا بات سامنے آ گئی؟ میرے لیے بھی آسانی کر سکتا ہے، ان کے لیے کی تو میرے لیے بھی کر سکتے ہیں. ایسا راستہ بتائیں کہ جب میں اس راستے پر چلوں، ایک دو قدم چلوں تو آگے آسانی کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے. ان کا مطلب کیا تھا؟ پہلے کوشش پھر مدد. یہاں پہلے کہا راستہ بتا دے، راستے پہ چلوں تو آسانی کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے آئے گی. وہی بات دوبارہ کہی جا رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم. یہ بھی بہت اہم ہے، من کے بجائے الذین کا استعمال. بس کسی کا راستہ دکھا دیں. من ہوتا ہے کوئی بھی، الذین ہوتا ہے خاص وہ لوگ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت خواص الخواص کا ذکر قرآن میں کیا ہے. کئی لاکھوں انبیاء تھے، ان میں سے بہت کم انبیاء کا ذکر کیا ہے. اور ان انبیاء کی کئی لمبی زندگیاں تھیں، جیسے 950 سال نوح علیہ السلام کے، لیکن ان کی زندگی کے کچھ لمحات کو لے کر قرآن نے اپنے اندر درج کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی 125 سال سے زیادہ عمر تھی، لیکن ان کی زندگی کے کچھ منٹ قرآن میں ڈالے گئے ہیں. کچھ منٹ، پوری زندگی نہیں. دیکھیں، اگر میں ایک دن کی ریکارڈنگ، جو لیکچرز ہو رہے ہیں ایک دن کی ریکارڈنگ، اس کا اگر آپ ٹرانسکرپٹ بنائیں نا تو 60 70 80 100 صفحے بن جائیں. پتہ ہے نا آپ کو؟ تو آپ اندازہ کرو، ایک دن کی اگر احادیث ابراہیم علیہ السلام کی 24 گھنٹے کی کیا باتیں کی، کس سے بات کی، کیا ہدایت کی، تو قرآن کے بقرہ سے بڑے آپ کو ٹرانسکرپٹ مل جائے ایک دن کا. 150 سال ان کی زندگی، اور اس میں سے کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے چنے، کچھ خاص لوگ چنے، اور ان خاص لوگوں کی کچھ خاص لمحات چنے جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ڈالی. تو جب ہم الذین کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ خواص الخواص، یعنی خاص سے بھی خاص. ان کو آپ کسی اور سے کمپیئر نہیں کر سکتے. جن لوگوں کو اللہ نے خود چنا اپنے کلام میں ڈالنے کے لیے، ان کا ایک الگ مقام ہے، اور باقی سب الگ مقام ہے. یہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ مذہبی سائیکالوجی میں، مذہبی نفسیات میں کہانیوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا؟ اور جس نے بھی کوئی دین سکھانا ہو، وہ کیا سکھا رہا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کہانی. بائبل کی اکثریت کیا ہے؟ کہانی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ کچھ کہانیاں ہم بتاتے ہیں لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے، اور کچھ کہانیاں اللہ بتاتا ہے انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے. لیکن ہمارے دماغ میں آتا ہے کہانی لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، تو ہم ساری کہانیوں کو ایک ہی درجے میں بس کہانیاں بنا کے بتا دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ عام سننے والے کے ذہن میں جس قصے کو اللہ نے چنا، اور جس قصے کو کسی خطیب نے چنا، یا جس واقعے کو اس نے اہم سمجھا، اس کی کوئی تمیز نہیں رہتی. یہ سب قصے ہی قصے ہیں. فلانے کا قصہ ایک ہی درجے کا ہے. ایک ہی درجے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی مورخ نے کوئی چیز ریکارڈ کی اور اللہ نے کوئی چیز ریکارڈ کی، کبھی آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہو؟ نہیں. لیکن ہمارے نیریٹو میں جب آپ دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب آپ دین کے بارے میں سیکھتے ہیں، بچپن سے آپ دین کے بارے میں سنتے آ رہے ہو، آپ نے کئی واقعات سنے ہیں، اور اس میں سے بہت سارے واقعات قرآن سے ہیں، اور بہت سارے واقعات قرآن سے نہیں ہیں. لیکن جب وہ بتائے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس ایک ہی درجے کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے بات؟ تو جو الذین میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جو قرآن میں بات مذکور ہے نا، اس کا ایک خاص مقام ہے. یہ کوئی ایسے ہی کوئی شخصیات نہیں ہے، یہ ایسے ہی کوئی لوگ نہیں ہیں. صراط من انعمت علیہم، نہیں، صراط الذین انعمت علیہم. اچھا آگے یہ بھی ابھی ہم نے مانگا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے؟ اہدنا، رائٹ، ہدایت دیں. تو توقع یہ تھی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، اس کی ہدایت دیں. ان کا راستہ جن کو آپ پہلے بھی ہدایت دے چکے. ہدایت ہی تو مانگی تھی، تو ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی.
لیکن ہدایت کے لفظ استعمال کرنے کے بجائے کیا لفظ استعمال کیا؟ انعام. یعنی ایک تبدیلی لائی گئی ہے کلام کے اندر. اس کو بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. صراط الذین ہدیتہم کے بجائے صراط الذین انعمت علیہم. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم نے تو مانگ لی، لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ اصل ہدایت صرف وہی فالو کر سکتا ہے جس کو آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آئے. صرف ہدایت مل جانا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی آنی ضروری ہے. یہ تحفہ بہت لازمی ہے ہم سب کے لیے. اوکے یہ ہو چکا. اوکے ناؤ آئی گیٹ ٹو دی فن پارٹ. ظاہر کرنے کی جگہ پر خفی رکھنا. کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں الاضمار فی مقام الاظہار. کسی کا نام نہیں لیا گیا. جن لوگوں پر انعام کیا، جن لوگوں پر انعام کیا. بتایا ہے کون لوگ ہیں یہ؟ نہیں بتایا نا. یعنی یہ مقام ایسا تھا کہ شاید بتانے کا مقام تھا لیکن جان بوجھ کر چھپایا گیا ہے. ظاہر کرنے کا مقام تھا لیکن خفی رکھا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ خفی رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو نہ بتاؤں ذہن میں کیا سوال آتا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ یہ سوال ذہن میں لانا ضروری تھا، کیونکہ جب یہ سوال ذہن میں آئے گا تو انسان اس کی تلاش میں نکلے گا. جب اس کی تلاش میں نکلے گا تو اس کو ہدایت ملے گی. اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ہی ہمیں سوال دل میں ڈال رہے ہیں ہمارے انعمت علیہم کے ذریعے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا کیا تھا؟ کیسے آسانی آئی تھی؟ صرف نام کافی نہیں رہا. پھر دوسری بات، اگر کہا ہوتا صراط ابراہیم، مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام مشہور تھے. آپ کو اس بات کا علم ہے؟ ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بہت مشہور تھے. عیسائی سارے ان کو جانتے تھے، یہودی جانتے تھے، عرب کے قریش جانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ابراہیم کا گھر ہے، ابراہیم اسماعیل کا گھر ہے، وہ بھی مانتے تھے. لیکن ہر ایک کے دماغ میں ایک اور ابراہیم تھا. یہودیوں کا ابراہیم کوئی اور، عیسائیوں کا ابراہیم کوئی اور مشرکین عرب کا ابراہیم کوئی اور. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی حیات کو پڑھیں بائبل کے اندر، آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ ابراہیم کے بارے میں پڑھ رہے ہو. وہ کوئی اور ہی شخص ہے. اگر یہاں ابراہیم کہا ہوتا جس کے ذہن میں ابھی تک کس کا کانسیپٹ ہے؟ پرانی ابراہیم کے قصے کا، جو بگڑی ہوئی شکل ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی. یہاں اس بات کو چھپایا گیا کیونکہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے انٹروڈیوس کیا جائے گا جیسے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں نام تو رہ گیا لیکن باقی ساری حقیقتیں بھلا دی گئیں. اصحاب الکہف کا قصہ آپ جانتے ہیں، ہے نا؟ اصحاب الکہف قرآن کے آنے سے 150 یا 125 سال پہلے بہت مشہور رہے تھے، بہت زیادہ مشہور. پتہ کس لیے مشہور تھے؟ عیسائیت کے ذریعے. عیسائی ان کو پادری مانتے تھے. ان کے نام پر پورا کنیسہ بنا تھا، پورا چرچ بنا تھا. اس چرچ میں ہر سال فیسٹیول آف دا 7 سینٹس یعنی 7 پیروں کی عید منائی جاتی تھی. پوری پینٹنگ بنی ہوئی تھی، 7 لوگ غار کے اندر سو رہے ہیں کتے کے ساتھ، اور ان کو کہا گیا کہ یہ باہر نکلے اور انہوں نے سب کو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی دعوت دی. اس لیے بڑے مانے گئے تھے یہ اصحاب الکہف. اصحاب الکہف کے بارے میں قرآن میں پوچھا گیا کہ نہیں؟ اور جب قرآن نے اس بات کا جواب دیا تو واقعی جو قصہ ہوا تھا وہ بیان کیا کہ نہیں؟ اگر اصحاب الکہف شروع میں کہا ہوتا تو کسی کے ذہن میں اصلی قصہ ہوتا یا وہ جھوٹا قصہ ہوتا؟ جھوٹا قصہ. ابراہیم کا جھوٹا قصہ، موسیٰ کا جھوٹا قصہ، عیسیٰ کا جھوٹا قصہ. جھوٹے قصے تو سارے موجود تھے، اصلی قصہ تو قرآن نے آ کے بتایا ہے. اسی لیے یہاں پر بات کو چھپایا گیا ہے، اور جب ظاہر کیا گیا ہے تو یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اور عیسائیوں کے علماء بھی حیران رہ گئے. ہم تقریباً انتہا تک پہنچ گئے الحمدللہ. جو اصل معجزہ ہے نا سورۃ الفاتحہ کا، وہ آخر میں آ رہا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غضب کا مستحق ہونے والے اور گمراہ میں فرق. اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں اردو میں کیسے کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم؟ عام ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہ ان کا جو جس پر اللہ نے غضب کیا، یہ عام ترجمہ ہے. ہاں، اور نہ جو بھٹکے ہوئے تھے.
ٹھیک ہے. اچھا, جن پر اللہ نے غضب کیا, اللہ کا لفظ یہاں ہے نہیں, المغضوب علیہم. غضب جس پر کیا جائے اس کو مغضوب علیہ کہتے ہیں. مغضوب علیہ جس پر غضب کیا جائے. بال کہتے ہیں جو راستے سے گم جائے, بال. اگر میں یہاں آ رہا تھا, میری فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی, جی پی ایس خراب ہو گیا, اور میں ادھر سے ادھر گھوم رہا ہوں, میں کیا ہوں؟ بال. بال. اچھا, مغضوب علیہ ہے جس پر غصہ کیا جائے, پہلے اس کو سمجھ لیں. اگر میں کہوں اس لڑکے کو اسکول میں مارا گیا, اوکے, یا اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس کو مارا گیا ریسس میں اور مارا گیا ایسے, میں نے کیا واضح کیا کہ ایک نے مارا یا بہت ساروں نے مارا؟ واضح نہیں ہے. میں نے واضح کیا کہ اور بچوں نے مارا یا ٹیچر نے مارا؟ یہ بھی واضح نہیں ہے. اتنا واضح ہے کہ مارا گیا, اور کچھ واضح نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک ہو سکتا ہے بہت سارے ہوں, ہو سکتا ہے ٹیچر ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس ہو, ممکن ہے نا. مغضوب علیہم میں جن پر غصہ کیا گیا, کیا واضح نہیں ہے؟ کس کا غصہ؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں, اللہ کا غصہ, اہل ایمان کا غصہ, سارے فرشتوں کا غصہ, بلکہ ان کے اپنے فالوورز کا غصہ. قیامت کے دن وہ بھی غصہ کریں گے, جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا غصہ. اگر کوئی ایک غصہ ہوتا تو ذکر کر دیا ہوتا, لیکن غصہ اتنی مختلف سمتوں سے آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے تعبیر کیا کی گئی ہے؟ جن پر غصہ کیا گیا. دوسری بات, یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کچھ علماء نے اس سے یہ بات بھی اشارہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بھی ان کے ساتھ نہیں کیا. غیر الذین غضب اللہ علیہم, نہ غیر المغضوب علیہم. اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے میں اپنے آپ کو ان سے دور کر لیا, ذکر بھی نہیں کیا ان کے ساتھ اپنا. لیکن پھر بھی یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ جس پر غصہ کیا جائے اور جو بھٹکا ہوا ہو, گمراہ ہو, اس میں فرق کیا ہے؟ میں اب چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. میرے دو جو بیٹے تھے جب چھوٹے تھے, عماد بڑا اور ولید چھوٹا, تو عماد سے میں نے کہا بیٹا یہ کوکیز جو ہے نا یہ نہیں کھانا, میں ذرا جا رہا ہوں 5 منٹ میں واپس آتا ہوں. ولید اوپر تھا, عماد کچن میں تھا. میں نے عماد سے کہا بیٹا تم کوکیز نہیں کھانا, اور ولید بھی نہیں کھائے گا. اچھا میں بھی 5 منٹ میں آتا ہوں. اچھا میں گیا, 5 منٹ واپس آیا, دونوں بیٹھے کھا رہے ہیں. غصہ مجھے کس پہ آئے گا؟ ولید پہ یا عماد پہ؟ کیوں؟ کیونکہ ولید بھٹکا ہوا ہے, لیکن عماد غصے کا مستحق ہے. کیوں؟ کیونکہ عماد کے پاس علم تھا. اگر کسی کو پتا ہو اور پتا ہونے کے باوجود غلط حرکت کرے تو اس پہ کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اس نے کلاس مس کر دی, ایگزام سے ایک دن پہلے بیمار ہو گیا, کلاس مس کر دی. باقی اسٹوڈنٹ آ گئے کلاس میں, میں نے باقی اسٹوڈنٹ سے کہا دیکھو کل فائنل ایگزام ہے, یہ لوگ کاپی فائنل ایگزام کی, یہ لوگ کاپی سارے جوابوں کی, 100 لینے ہیں کل سب نے. اس کے باوجود 2 لوگ فیل ہو گئے, ایک جو وہاں تھا اور ایک جو بیمار تھا. غصہ کس پہ آئے گا مجھے؟ جو بیمار تھا ہوگا سر مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, میں تو بھٹکا ہوا تھا. اور جو تھا وہاں پہ, یار تو میں نے جواب بھی دے دیے, سوال بھی دے دیے, جواب بھی دے دیے, تم کیسے فیل ہو گئے؟ تمہارے پاس کیا بہانہ ہے؟ کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ جس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں رہا اس پہ کیا ہوگا؟ غصہ. غیر المغضوب علیہم سے ان لوگوں کی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن کے پاس علم بھی ہو, وہ جانتے بھی ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ جانتے بھی ہوں سیدھا راستہ کیا ہے, وہ جانتے بھی ہوں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اور جاننے کے باوجود پھر بھی کرتے رہتے ہیں. علم ہے عمل نہیں ہے, علم کے باوجود عمل نہ ہونا. المغضوب علیہم. اب سمجھ میں آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثال یہود سے کیوں دی تھی, کیونکہ یہود کے بارے میں قرآن نے بار بار کیا کہا ہے؟ ان کے پاس بہت علم ہے, علم ہے. لیکن یہاں یہود کیوں نہیں کہا؟ یہودی کہتے تھے غیر الیہود ولا النصارى, کیونکہ یہ اصل میں یہود اس کی مثال ہے, مثال ہے. قرآنی یہود, تمام یہود نہیں, قرآن میں اچھے یہود کا بھی ذکر ہے.
قرآن میں جو مثال دی جاتی ہے ان لوگوں کی جو جانتے بوجھتے غلط کرتے ہیں، تب ان کی مثال یہود کی مثال دی جاتی ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان جاننے کے باوجود غلط حرکت کرے؟ کیا پھر یہ ممکن ہے کہ وہ المغضوب علیہم میں شامل ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ واقعی یہود ہوتے تو دعا یہ ہوتی، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں یہودی نہ بنا دینا. اس کی کوئی تک بنتی ہے؟ کچھ سینس نہیں بنتی. یہودی تو ویسے بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ تو جینیٹک ریلیجن ہے. اس میں تو اگر آپ کی نسل نہیں چلی آ رہی تو آپ اس میں شامل بھی نہیں ہو سکتے، اور اس میں شامل ہونا کون چاہتا ہے؟ تو اگر آپ دعا مانگو گے تو دعا ایسی چیز سے مانگو گے جس کا خطرہ آپ کو ہے. ان کے راستے، یعنی ایسے راستے پر نہ بھٹکوں میں جس میں جانتا بھی ہوں اور پھر بھی غلط کروں، المغضوب علیہم. اور دوسری طرف ایک اور برا راستہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ولا الضالین. اور ضالین کیا ہے؟ بھٹکے ہوئے. یعنی میری نیت صاف ہے، میں اچھا کرنا چاہتا ہوں، میں صحیح کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے. ایک ہے علم تو ہے، عمل نہیں ہے. علم ہے، عمل غلط ہے. دوسرے کا عمل غلط ہے کیونکہ علم نہیں ہے. دونوں طرف سے مجھے خطرہ ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں میں کوئی تم میں سے کوئی ہوگا لڑکا کہے گا چلو یار وہ ایک لیکچر ہے چلتے ہیں. کیا بات ہو رہی ہے؟ قرآن کے بارے میں. نہیں ایک دفعہ پتہ چل گیا پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے. بہتر ہے کہ میں پتہ نہ ہی کروں. علم نہ ہو تو پھر مجھے بھٹکا ہی رہنے دو، کم از کم ایکسکیوز تو ہے نا، کیونکہ ایک دفعہ علم آ گیا تو مغضوب علیہم ہو جاؤں گا. میں ضالین ہی خوش ہوں. فاتحہ میں کہا ہے نہ تم بچو گے المغضوب علیہم ہونے سے، نہ بچو گے ضالین ہونے سے. یہ ذہن میں بات ہوتی ہے، اگر نہ سیکھو تو بچ جاؤں گا. ضالین نہیں مجھے نہیں بتاؤ. اور ہمارے ہاں تو اب ضالین کا ایک کلچر بن چکا ہے. اب تو یہ کہہ دیا آپ قرآن سیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کو عالم ہو گیا، آپ سیکھو گے قرآن. قرآن علماء کے لیے ہوتا ہے، خود سیکھو گے تو کیا ہوگا؟ بھٹک جاؤ گے. فاتحہ نہیں پڑھی، واقعی نہیں پڑھی. جو قرآن جنات سن کے گزر رہے تھے، سن کے مسلمان ہو گئے، وہ تم نہیں سن سکتے، تم گمراہ ہو جاؤ گے. جو قرآن عیسائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات سن کے مسلمان ہو گئے، جو ساری زندگی مشرک عمر بن خطاب تھے، قرآن کو کعبے کے نزدیک سن کے وہ دل ہل گیا ان کا، تم نہیں سن، تم گمراہ ہو جاؤ گے. ان کے لیے ہدایت تھی، وہ تمہارے لیے تھوڑی. وہ تو گریجویٹ تھے نا کسی عالمی انسٹیٹیوٹ سے. کیا نان سینس ہے یہ؟ یہ کیسے تمام انسانیت کے لیے پیغام ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے؟ قرآن کا تدبر، قرآن کا صحیح فہم، اس کے لیے علمی غوطہ لگانا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے علماء کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ قرآن کو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا کسی عالم بنے بغیر، زیادتی ہے. قرآن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. پیغام تمام انسانیت کے لیے آیا تھا، کسی مدرسے کے گریجویٹس کے لیے نہیں آیا تھا. ان گریجویٹس کا مقصد کیا تھا؟ گریجویٹ ہو کے باقی لوگوں کے لیے قرآن کو آسان بنانا، ایکسیسیبل بنانا، ایکسکلوسیو نہیں بنانا. تو یہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں دونوں طرف علم اور عمل، اور عمل اور علم دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا. اوکے ناؤ ایک اور بات، فعل اور اسم والی بات آخری دفعہ. فعل ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے؟ اور اسم کب ہوتا ہے؟ ہاں، جن پر انعام کیا، ان کا راستہ جن پر انعام کیا، فعل ہے یا اسم ہے؟ اور کس صیغے میں ہے؟ ماضی میں، جن پر انعام کیا. لیکن غضب کے مستحق اور بھٹکے ہوئے کیا ہے؟ اسم ہے. دونوں اسم ہے. اسم کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ نہ اس کا ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. یعنی یہ خطرہ ایسے لوگ ہر دور میں ہوں گے. انعمت علیہم صرف ماضی میں ہے، لیکن المغضوب علیہم ماضی میں بھی تھے،
حال میں بھی ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گے. اسی طرح الضالین ماضی میں بھی تھے، حال میں بھی ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گے. یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے، اسی لیے پوچھا گیا ہے. اسی لیے ہم مانگ رہے یا اللہ یہ میرے اندر دو خطرات ہیں، یا میں اس غلط راستے پہ نکل جاؤں گا یا میں اس غلط راستے پہ نکل جاؤں گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اوکے، یہ بھی عجیب بات کی اللہ تعالیٰ نے. غصہ کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن گمراہی میں یہ نہیں کہا جو گمراہ کر دیے گئے، کہا جو گمراہ ہوئے. جب گمراہ ہوئے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ خود ذمہ دار ہیں. آپ خود ذمہ دار. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کسی نے گمراہ کر دیا تھا اس لیے میں گمراہ ہو گیا. وہ ہوتا مضلین، اور لفظ عربی کا. ضالین ہے، آپ خود گمراہ ہوئے ہو، آپ کی خود ذمہ داری ہے. آپ کو اب علم کی ایکسیس تھی، آپ نے خود ہی چوائس کی، آپ نے خود ہی اختیار کیا کہ آپ نے نہیں سیکھنا. اوکے اوکے. ایکچولی ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں پھر یہ توازن کی طرف آئیں گے. بہت خوبصورت بات ہے. عربی زبان میں اس طرح ہم کہتے ہیں نا، نہ میں نے کھانا کھانا ہے نہ میں نے پانی پینا ہے. نہ اور نہ تو میں یہ کروں گا نہ میں وہ کروں گا. تو ہم نہ اور نہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انگلش میں ہم کہتے ہیں neither will I drink nor will I eat. neither nor, right? neither nor. اور اردو میں کہتے ہیں نہ اور نہ. عربی میں کہتے ہیں لا ولا، لا هذا ولا هذا. یا کہتے ہیں ما ولا، ما هذا ولا هذا. یا کہتے ہیں لیس ولا، لیس هذا ولا هذا. یا کہتے ہیں غیر و او، غیر هذا او هذا. مختلف سٹائلز ہیں، لا ولا، ما ولا، لیس ولا، غیر و او. فاتحہ میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم و غیر ولا. دو الفاظ استعمال ہوئے، غیر اور لا. اب یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ پورے عربی کے لٹریچر میں، ہزاروں سال کے شعر میں، پورے احادیث کے ذخیرے میں، پوری عربی کی تاریخ میں کبھی بھی غیر اور لا اکٹھے استعمال نہیں ہوئے سوائے فاتحہ کے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کی کیا اہمیت ہے؟ باسم سائح نے ایک کتاب لکھی تھی، کیونکہ پی ایچ ڈی تھیسس ان کا تھا کہ قرآن کا جو سٹائل ہے نا اس میں اور حدیث کے سٹائل میں کیا فرق ہے. کیونکہ مغربی ذہن کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں. ان کے ہاں یہ تمیز نہیں ہے کہ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک نبی کا کلام ہے. ان کے ہاں کیا ہے؟ یہ سب محمد کا کلام ہے. وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے نا. یہ تو ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی انسان کے الفاظ ہیں. اور جب ایک ہی انسان بول رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک سپیچ پیٹرن ہوتا ہے. میرے بولنے کا ایک خاص طریقہ ہے، کچھ اسلوب ہے میرا، وہ میں بار بار استعمال کرتا ہوں. آپ کا بھی یہ کچھ اسلوب ہے، اس کو آپ بار بار استعمال کرتے ہو. تو اگر آپ میرے ہزاروں لیکچر سنو تو آپ کو میرے بولنے کا ایک پیٹرن سمجھ میں آ جائے گا. میں ایک طریقے سے، ایک سٹائل سے میں بات کرتا ہوں. وہ ایک دائرہ ہوتا ہے، اس سے باہر انسان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ کے بچے نے جو ہے وہ شکوہ اور جواب شکوہ یاد کر لی آپ کو بتائے بغیر، اور صبح ناشتے میں بیٹھ کے میں بھی کوئی گن ہوں کہ خاموش رہوں وہ شروع ہو جائے صبح. آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ میرے بچے کا کلام نہیں ہے. ہوگا کہ نہیں؟ میرے بچے انگلش بولتے ہیں، وہ رات کو ابراہیم لنکن کی سپیچ یاد کر کے صبح وہ ناشتے کی ٹیبل میں بیٹھ کے ابراہیم لنکن کی سپیچ بولنی شروع کر دیں. مجھے پتا ہوگا کہ اس کا کلام نہیں ہے. پتا ہوگا نا، یہ کہیں اور سے تم نے یاد کی ہے تمہاری سپیچ. مجھے تمہارا کلام پتا ہے، تمہاری ووکیبلری مجھے پتا ہے، جس طریقے سے تم بولتے ہو، جس طریقے سے تم جملے کو جوڑتے ہو، اس سب کا مجھے علم ہے. اور یہ تمہارے الفاظ نہیں ہیں. ایسا ہی ہے نا. کبھی کبھی آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے، وہ ٹیکسٹ میسج بھیج رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک اور دوست، ٹھہرو میں بھیجتا ہوں، اور آپ فوراً کہتے یہ تم نے نہیں لکھا تھا، تم ایسے نہیں لکھتے ہوتے. پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ بات یہ تھی کہ جو حدیث میں بات ہو رہی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا ایک طریقہ ہے. اگر ہزاروں لاکھوں حدیث جمع ہے تو اس کا ایک پیٹرن ہے. اور قرآن بھی کس کی زبان سے جاری ہو رہا ہے؟ اسی شخص کی، صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک لنگوسٹک اسٹڈی کی تھی کہ قرآن کی زبان اور حدیث کی زبان میں کیا فرق ہے، کیا واقعی کوئی فرق ہے، اور سپیچ پیٹرنز کیا ہیں.
تو اس میں انہوں نے تقریباً 300 مثالیں نکالیں کہ قرآن کی جو اسپیچ پیٹرن ہے وہ حدیث 2 مختلف اسپیکرز ہیں. واضح ویسٹرن اکیڈمک، یہ کوئی اسلامی کتاب نہیں تھی، ویسٹرن اکیڈمک PhD تھی اس طرح کہ جو 2 اسپیکرز ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. اور پھر یہ ظاہر کیا کہ جو قرآن کا جو اسپیکر ہے اس کو وہ اللہ تھوڑی کہیں گے، وہ اللہ مانتے نہیں ہیں، اکیڈمک کتاب تھی. قرآن کا جو اسپیکر ہے وہ کسی اور عربی کے سٹائل سے میچ نہیں کرتا. عربی کی کوئی اور مثال نہیں ہے جو جس طریقے سے قرآن بات کر رہا ہے. اور اس کی پہلی مثال کیا ہے؟ غیر و لا. غیر ولا کہیں بھی عربی میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوا سوائے قرآن کے. سبحان اللہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنی چھوٹی سی چیز اگر یہاں کا ہوتا لل مغضوب علیہم ولا الضالین، بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی. لیس المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے ایک منفرد اسلوب چنا جس سے یہ بات واضح کی. اوکے. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mu'jiza. مجھے سیمینار کے لیے دیر ہو رہی تھی، میں استری کر رہا تھا اپنے کپڑے، تو مجھے کال کی، دو دوست مجھے کالج لے کے جا رہا تھا. We're getting late for the seminar. I said, let me just finish ironing my pants. مجھے نہیں پتا تھا کہ پینٹ کا لفظ امریکہ میں پتلون کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگلینڈ میں انڈر ویئر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں you do that in America? I was like, yeah, we do that in America. لہجے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عرب ممالک میں ہر ملک میں بلکہ ہر گاؤں میں اس کا اپنا کیا ہے؟ لہجہ ہے. جیسے اردو زبان یا پنجابی زبان، پنجابی کے بھی مختلف لہجات ہیں.